السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز کے آخر میں پڑھی جانے والی مشہور دعائے ماثورہ پڑھیں گے، اور اس میں جو مجہول طریقے کے ساتھ پڑھی جانے والی غلطیاں ہیں ان کی ہم نشاندہی کرتے ہوئے تجوید کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا سیکھیں گے اللہ کی توفیق سے۔ اللہم، جیسا کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو اس لام کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اس لام کو ہم موٹا پڑھیں گے، اور اللہ کے لام کے اوپر تشدید یعنی شد کی وجہ ساتھ ساتھ کھڑا زبر، اس کے لیے ہم ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، اللہ اللہ۔ تو اب اس کو ہم نے ایک الف کتنا ہے کہ اپنی بند مٹھی کی ایک انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولیں گے، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ۔ جتنی دیر یہ انگلی کھولتے ہوئے جو کہ درمیانی رفتار لگے گی اتنی دیر میں ایک اللہ پڑھا جائے گا، جو کہ 2 حرکات کے برابر ہوتا ہے، یعنی کہ 2 زبر 2 زیر الٹا پیش کے برابر ہوتا ہے۔ ہم ہم، اب ہا جو ہے 2 آنکھوں والی، اس کی آواز حلق کے نیچے سے نکالیں گے، جیسے کہ ہم انسان سانس چڑھے کے ساتھ بولتا ہے تو اس کی آواز نکلتی ہے، یا خدا نخواستہ تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کی آواز نکلتی ہے ہم۔ تو اس کے بعد جو میم ہے اس کے اوپر شد ہے اور زبر ہے، اس کو ہم رکاوٹ تو کریں گے لیکن ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے، اور اس کی زبر کو لمبا نہیں کھینچ کے نہیں پڑھیں گے۔ اللہم ہم، ہمانی، ماں جو ہے وہ مجہول طریقے میں پڑھا جاتا ہے اور وہ غلط ہے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے ہم، ٹھیک ہے۔ اللہم ربج، اب یہاں پر بھی مجہول طریقے کی ایک بہت مشہور جو اکثریت کے اندر غلطی ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ربی جعلنی پڑھتے ہیں۔ ربی جعلنی لفظ نہیں ہے، یہاں پہ ہم نے را کو موٹا کرنا ہے، با کے اوپر جو تشدید ہے اس کی وجہ سے رکاوٹ کریں گے، ربج، آگے جیم کے اوپر جزم ہے، اس کے اوپر ہم نے قلقلہ کرنا ہے، یعنی کہ ہماری آواز واپس ہمارے گلے میں جنبش کرے گی، واپس لوٹ کے آئے گی۔ ربج علنی، تو اس کو ربی جلنی نہیں پڑھیں گے، ربج علنی، نی کو ہم جو ہے وہ ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ موقی، اور یہاں پہ بھی مجہول طریقے میں پڑھا جاتا ہے موقی نہیں، اس کو ہم نے پڑھنا موقی، میم کی پیش کو نہیں کھینچیں گے، اس کو جلدی سے پڑھ لیں گے موقی، اور کاف کو موٹا پڑھیں گے، کاف کی آواز کو ہم اپنا جو حلق کا ہمارا زبان کا آخر والا حصہ ہے ادھر سے اس کی آواز نکالیں گے، اس کی ڈنڈی والے کاف کی طرح باریک آواز نہیں نکالیں گے، مقی نہیں پڑھیں گے، مقیم الصلاۃ، مس، جب ہم مس پڑھیں گے تو سات کو موٹا کر دیں گے، اور سات کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر شد ہے تو اس کی رکاوٹ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، مقیم الصلاۃ، صلاتی نہیں، صلاتی، مقیم الصلاۃ، تو تا کو ہم باریک پڑھیں گے، اور اپنی زبان کو جب ہم چوڑا رکھیں گے، اور زبان جو ہے ہماری یہ اوپر والے جو ہمارے سامنے والے دانت ہیں
ان کی جڑ کے ساتھ لگے گی. زبان کی نوک وہ ہے جو کہ زبان کے سرے سے تھوڑا سا پیچھے ہے. سرا وہ چیز ہے جو ہونٹوں کے ساتھ زبان کا حصہ ٹچ کرتا ہے، اس کو زبان کا سرا کہتے ہیں. اس سے تھوڑی سی پیچھے زبان کا نوک ہے، وہ ہماری دانتوں کے ساتھ جا کے جڑ کے ساتھ لگتی ہے، تو تا ادا ہوتا ہے. تا مقیم الصلاۃ و. جب ہم واو پڑھیں گے تو اپنے ہونٹوں کو گول کریں گے. و میں یہاں پہ ہم نے اخفا کرنا ہے کہ نون کی آواز جو ہے اس کو اپنے ناک کے اندر چھپانا ہے، جس کو تجوید کی زبان میں اخفا کرنا کہا جاتا ہے. اور ایک الف کی مقدار یہاں پر ہم اخفا کریں گے. وَمِن، ہم من نہیں پڑھیں گے. وَمِن، جیسے ہم لفظ پنکھا ادا کرتے ہیں تو پنکھے میں نون نہیں بولا جاتا، حالانکہ نون لکھا ہوا موجود ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو بولتے نہیں ہیں. ہم اس کو پنکھا تو نہیں بولتے، ہم اس کو بولتے ہیں پنکھا. تو اس طرح اخفا جب کرتے ہیں تو نون کی آواز کو چھپا دیتے ہیں، نون غنا میں بدل دیتے ہیں. وَمِن ذُرِّيَّتِي، ذُرِّيَّتِي، جو را کے نیچے زیر ہے اس کو ہم نے یا کی شد کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. ذُرِّيَّتِي. تو اس کے بعد آگے آیا ربنا. ربنا نہیں پڑھیں گے. نا جو ہے وہ مجہول طریقے میں پڑھا جاتا ہے. نا غلط لفظ ہے، اس کو ہم پڑھ لیں نا. ربنا، ربنا. اس کو ربانا نہیں پڑھیں گے. ربنا، با کے اوپر تشدید کی وجہ سے ہم رکاوٹ سے پڑھیں گے با کو، اور اس کے بعد نون زبر الف نا جو ہے اس کو ایک الف کے جتنا لمبا کھینچیں گے. ربنا وتقبل، وتقبل، وتقبل. تا کو باریک پڑھیں گے، قاف کی آواز کو موٹا ادا کریں گے، اس بار کو نرمی سے ہم پڑھیں گے. وتقبل، وتقبل. دعاء، دعاء. ہم اس میں مجہول طریقے میں اس کو پڑھا جاتا ہے دعا. واو ڈالی جاتی ہے، واو نہیں ہے اس کے ساتھ. ہم نے پڑھنا ہے دعاء، دعاء، دعاء. ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی. اب ربنا اغفر لی کی را کو بھی ہم باریک پڑھیں گے، لی کو ہم ایک الف کے جتنا کھینچ کے لمبا کریں گے. ربنا اغفر لی ولی، ولی دیجہ، ولی، ولی دیجہ. دیجہ نہیں، دیجہ غلط ہے، دیجہ. یا کو شاید کی وجہ سے رکاوٹ سے پڑھیں گے، لیکن یا کی زبر کو لمبا نہیں کریں گے. والی والی دیجہ نہیں پڑھیں گے. والی والی دیجہ. وللمؤمنین. اب یہاں پہ جو واو کے اوپر حمزہ ہے جو عین کی چھوٹی شکل ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، تو یہ جب بھی قرآن عربی زبان میں آئے گا، یہ الف کی شکل کا حمزہ ہو یا عین چھوٹی کی شکل کا حمزہ ہو اور اس کے اوپر جزم آ جائے، یہ ساکن ہو جائیں، تو ان کو جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے. مؤمنین، مؤمنین، مؤمنین. نی کو ہم ایک الف کی جتنا لمبا کریں گے. مؤمنین، وللمؤمنین. اس کو للمؤمنین پڑھا جاتا ہے مجہول طریقے میں. نا نہیں پڑھنا، نا، نون زبر نا. وللمؤمنین یوم. یو کو ہم ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے. یوم. اس کو یوما نہیں پڑھنا. یوما جو ہے وہ مجہول طریقے میں پڑھا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے. اس کو ہم پڑھیں گے یوم، یوم. یقوم، یقو. یقو کو بھی ہم نے ایک الف کے جتنا کھینچنا ہے. یقو. ملحساب، ملحساب. تو با پہ بھی ہم نے قلقلہ کیا، یعنی کہ ہماری آواز جو ہے وہ ہمارے گلے میں واپس لوٹ کے آئی، تو اس کو ہم نے مکمل کیا. اب میں وقفہ دے کے الفاظ کو پڑھوں گی تاکہ ان کے پیچھے آپ الفاظ کو دہرائیں، اور اللہ کی توفیق سے ہماری دعائے معصورہ جو ہے وہ تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھی جا سکیں. اللہم
رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام، ہم یہاں پہ جب السلام کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مجہول طریقے میں پڑھا جاتا ہے السلام، منہ نہیں ہے، منہ کے آگے غنہ نہیں ہے، السلام، میم پیش منہ، السلام، السلام علیکم. علی جب ہم پڑھیں گے تو اس کو بھی ہم لئی کو بھی ایک الف کے جتنا لمبا کھینچیں گے، علیکم ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ. اب اس کو بھی اکثریت جو ہے وہ رحمت اللہ پڑھتی ہے، رہ نہیں ہے، رحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ. جب ہم طلاح پڑھیں گے تو پہلے تا کو ہم باریک پڑھیں گے، ادھر سے ہی ہم تا کو موٹا نہیں کریں گے کہ اللہ کے لام سے پہلے پیش آ رہی ہے تو ہم نے لا کو پر کر کے پڑھنا ہے، لیکن ہم نے پہلے تا کو باریک کر کے اس کی آواز باریک نکال کے پھر ہم اللہ کے لام کی جو ہے اس کو موٹا کریں گے، ورحمۃ اللہ. اور جب ہا کو ختم کریں گے تو ہم دو آنکھوں والی ہا کی جو آواز ہے جو گلے کے حلق کے نیچے والی طرف سے نکلتی ہے اس کے اوپر ہم اپنی آواز کو ختم کریں گے، ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ. السلام علیکم واؤ کی دفعہ اپنے ہونٹ گول کرنے ہیں ہمیشہ، رحمۃ اللہ. تو یہ تھی ہماری دعائے ماسورہ. ویسے تو اور بھی بہت سی دعائیں ہیں جو کہ ہم علیحدہ یاد کریں گے انشاءاللہ. تو یہ چونکہ اکثریت اس دعائے ماسورہ کو پڑھتی ہے، اس وجہ سے میں نے پہلے یہ دعائے ماسورہ جو ہے اس کو بھیجا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پڑھنے کے اندر جو غلطی ہوئی ہو اللہ کریم اپنے کرم سے اس کو معاف فرما دے، اور صحیح پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کہ جو اٹک اٹک کر کلام مبین کو پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور جو مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کا حشر اللہ کریم روز محشر کو کرامن کاتبین فرشتوں کے ساتھ فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو اپنے کلام مبین کے ساتھ محبت عطا فرمائے، اور اس کو محنت کے ساتھ کوشش کر کے تجوید کو سیکھنے کی اور صحیح طور پر اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.